کریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ آج کا ہمارے درس کا موضوع ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان و حضرت مسیح علیہ السلام، ان کی آمد اور دجال کے خروج سے متعلق اسلامی نقطہ نظر اور قادیانی تلبیس اور اس کا رد، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ درس ہمارا آگے 3 قسطوں میں چلا جائے۔ پہلی بات، امام الانبیاء، محبوب کبریاء، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی کچھ امور ہے شناخت کے۔ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف صفحہ 417 پر ذکر کیا ہے ان علامات کو۔ امام مہدی آئیں گے، نبی نہیں ہوں گے، بولے امام ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ احادیث مبارکہ سے جو چیز ماخوذ ہے اور منقول ہے، ان میں پہلی بات یہ کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ چھوٹے وہ دروازہ بند کرو بول۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سمجھ گئے بھائی؟ کیا بتایا؟ دوسری بات، ان کی جائے پیدائش مدینہ طیبہ ہوگی، مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور خود ان کا اصل نام محمد ہوگا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد اور والد کے نام پہ عبداللہ، اور آپ کی نسل میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور لقب ان کا مہدی ہوگا۔ 5ویں بات، 40 سال کی عمر میں ان کو مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ میں شام کے 40 ابدالوں کی جماعت انہیں پہچانے گی۔ شام کے سیریا، یہ جو سیریا ہے یہ فلسطین، اس کے ساتھ لبنان اور بیت المقدس، اسرائیل، یہ پورا علاقہ یہ شام ہے پرانے زمانے کا۔ اس کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے۔ شام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہزاروں پیغمبر یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پر مدفن ہے۔ اور قرآن نے جو کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ جو مسجد اقصی کے اطراف جن میں اللہ نے برکت دی ہے، وہ یہ علاقہ مراد ہے شام کا۔ تو وہاں سے 40 لوگ آئیں گے، حج کے لیے بہت سارے آئیں گے، لیکن ان میں ابدال ہوں گے جو ولایت کے مرتبے پر فائز ہوں گے، وہ امام مہدی کو پہچانیں گے۔ نمبر 6، وہ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے۔ نمبر 7، شام کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد میں پہنچیں گے، اور آپ نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو اسی جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ 8ویں بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد پہلی نماز امام مہدی علیہ رضوان کی پیچھے پڑھیں گے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ اللہ نے اس امت کو امتیاز دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس امت کو اللہ نے امتیاز دیا ہے۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوگا تو امام مہدی اور دیگر لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے آپ نماز پڑھے، وہ کہیں گے نہیں، آپ حق ہیں۔
تو پہلی نماز عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے اور بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام نمازیں پڑھائیں گے. ظاہر نبی ہوتا ہے. اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حضور کے ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہے، پہلے سے نبی بنائے گئے. حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں، ختم. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں رہیں گے اور امام مہدی 49 سال کی عمر میں وفات پائیں گے. جب 40 سال ان کی عمر ہوگی، حرم پاک میں شام کی 40 ابدال ان کو پہچانیں گے. اس کے بعد پھر جناب وہ خلیفہ بنیں گے. 49 سال کی عمر میں وفات پائیں گے، 8 سال تک خلیفہ رہیں گے. ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، مشکات شریف کی حدیث کی عبارت ہے. پھر امام مہدی وفات پائیں گے، اہل اسلام ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. تدفین کے مقام کے بارے میں احادیث میں صراحت نہیں کہ کہاں وفات پائیں گے. بعض حضرات نے بیت المقدس میں تدفین لکھی ہے. شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ، اس میں تفصیل موجود ہے. اسی طرح محدث کبیر مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی ترجمان السنہ، اس میں ایک رسالہ ہے الامام المہدی، اس میں تفصیل موجود ہے جلد نمبر 4 کے اندر اس کی. اسی طرح احتساب قادیانیت ایک کتاب ہے جو بڑی جلدوں میں 36 جلدوں میں ہے، میرے پاس ہے. اس کے 34 جلد کے اندر اس کا ذکر ہے. یہ حضرت امام مہدی کے متعلق بات ہوئی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق جو ہمیں بتایا گیا، پہلی بات اللہ رب العزت کے وہ جلید القدر پیغمبر اور رسول ہیں جن کی رفع سے پہلے پوری زندگی، یعنی آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی زہد، انکساری، مسکنت کی زندگی تھی. نمبر 2، یہود ان کے قتل کے درپے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظالم ہاتھوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. اور قرآن نے نفی کیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا. یقیناً بر رفعہ اللہ، یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے. اور اس کے بعد قیامت کے قریب 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے شام کے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے. زرد چادریں 2 پہنے ہوں گے، 2 زرد رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی. نمبر 5، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی اس مینار کے بارے میں بتایا سفید. یہ جو قادیانی نہیں تھا، بڑا دجال تھا، اس نے قادیان میں ایک مینار بنایا ہے کہ میں اس پر اترا ہوں. وہ بابا تیرا باپ تھا غلام مرتضیٰ، تو اس کے گھر میں پیدا ہوا، تو کیسے کہہ رہے میں ادھر اترا؟ قادیان میں، گرداسپور میں اس طرف ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر اس نے کیا بنایا ہے؟ مینار بنایا ہے کہ میں اس پہ اترا ہوں. پھر کسی نے اسے کہا یہ 2 زر چادریں کدھر ہے؟ اس نے اس کی ایک اور تعویل کر دی، اللہ الامان والحفیظ اس کی تعویلات سے. پہلی نماز کے علاوہ تمام نمازوں میں عیسیٰ علیہ السلام امامت کرائیں گے. میں نے بتایا کہ پہلی امامت وہ نہیں کریں گے، وہ حضرت امام مہدی کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد حاکم عادل ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے. قرآن نے کہا ہے، یہ پیچھے گزر چکا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. اہل کتاب یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو، سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. اس لیے جہاد کا حکم مرتفع ہوگا. انگریزوں کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا آدمی بنائے جو جہاد کو منسوخ کرے، اس لیے مرزا قادیانی کو مسیح کا عنوان دے کر اس کے ذریعے وہ جہاد کو موقوف کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے برصغیر پاک ہند کے نہتے مسلمانوں نے انگریزوں کے دان کھٹے کیے تھے. یہ ضرورت تھی ان کو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. پھر جناب والا
دجال کو مقام لد پر، جو ابھی اس وقت اسرائیل کا ایئر بیس جس جگہ پر ہے اس کا نام لد ہے، اسرائیل کا جو ایئر بیس ہے اس کا نام کیا ہے؟ لد۔ اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اتریں گے تو نزول کے بعد 45 سال زندہ رہیں گے۔ اور نمبر 10، مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے ساتھ روضہ اطہر میں دفن کی جائیں گے، جہاں آج بھی چوتھی قبر کی جگہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بڑی اہم بات۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے ساتھ وہاں پر دفن ہوں گے جہاں جگہ بتائی جا رہی ہے کہ خالی ہے، آپ کے ساتھ پیچھے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر اس کے بعد جگہ خالی ہے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ کسی حدیث میں، یہ تاریخ البخاری کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک چوتھی قبر ہے، فیکون قبرہ رابعا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کیا ہوگی؟ چوتھی قبر ہوگی۔ یہ جناب والا دو معلومات آج کے درس میں بیان ہوئے، ایک امام مہدی کے بارے میں کہ وہ 40 سال کی عمر میں مکہ میں لوگ پہچانیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق میں تو پہلی نماز امام مہدی کی پیچھے پڑھیں گے۔ امام مہدی 49 سال کی عمر میں وفات پائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، پانی سر سے ٹپک رہا ہوگا، یا ایک بال بڑے کھلے اور صاف ستھرے اور تازہ جو ہے جیسے ابھی غسل کر کے نکلے، اور 2 زرد چادریں پہنے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 45 سال زندہ رہیں گے نزول کے بعد۔ یہ اہل سنت والجماعت کا تمام عالم اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اسی آج کے درس کی اگلے قسط انشاءاللہ دجال کا خروج، کہ دجال کیسے پیدا ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا یا حی یا قیوم رحمت اللہ۔ یا کریم ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما، برکت کی روزی عطا فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما۔ حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں، ہماری نسلوں کو، سب کو قبول فرما۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو معاف فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ جمعہ اور پیر عشاء کے بعد ہمارا یہ درس 10-12 منٹ کا ہوتا ہے۔